اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و بنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشتہ توڑنے والوں سے رشتہ جوڑو، برا سلوک کرنے والوں سے اچھا سلوک کرو، اور ہمیشہ حق بات کہو چاہے تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ حق بات کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے۔ جھوٹ بولو گے اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمارے جو رشتہ دار ناراض ہیں، ان رشتہ داروں سے ہم رشتہ جوڑنے والے بنیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص کسی سے بولتا نہیں ہے اور اسی حالت میں موت آ جاتی ہے اور 3 دن ہو جاتے ہیں تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اس لیے اپنے رشتہ داروں سے، اسی طریقے سے اپنے بھائیوں سے ہم رشتہ قائم کرنے والے بنیں، جوڑنے والے بنیں۔ تم گواہی کو مت چھپایا کرو، جو شخص گواہی کو چھپائے گا بلا شبہ اس کا دل گنہگار ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ زکوٰۃ دے کر اپنے مال کی حفاظت کرو، اپنے متعلقین، خاندان والوں اور مومنین کو بھی نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہوں پر نمازوں کا اہتمام فرمانے کو فرمایا ہے کہ نماز کو قائم کرو، اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ جتنا نماز کو قائم کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کا نور ہمارے دلوں میں اتارے گا، اللہ سے محبت بڑھے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھے گی۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ ایک جگہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز یہ دین کا ستون ہے۔ جس طریقے سے کہ آدمی تم کو ہاتھ کے بغیر ملے گا، پیر کے بغیر ملے گا، آنکھوں کے بغیر ملے گا، لیکن سر کے بغیر آدمی تم کو نہیں ملے گا، اس طریقے سے دین کے اندر اگر نماز نہیں ہے تو دین ناقص ہے۔ اس لیے نماز کو دین کا ستون بتایا ہے، اس لیے نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 5 وقت کی نمازوں کا جماعت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم دنیا کی ذمہ داری صبح سے لے کر شام تک بخوبی نبھاتے ہیں، لیکن جب دین کی ذمہ داری آتی ہے تو ہمارے پاس کئی طرح کے بہانے ہو جاتے ہیں۔ کپڑے ناپاک ہے، اور اسی طریقے سے بدن ناپاک ہے، ہم نہا دھو کر غسل کر کے ہم 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ جس طریقے سے جمعہ کا دن آتا ہے ہم جمعہ کی نماز کو اہتمام کے ساتھ غسل کر کے نماز پڑھنے کے لیے جاتے عید کا دن سمجھتے ہیں، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن رات میں 5 نمازیں فرض فرمائی ہے۔ 5 نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو شخص اپنے بھائی کو بیچی ہوئی چیز اس کی خواہش پر واپس لے رہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمنی ہی سمجھو۔ کا شیطان ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان یہ انسان کا کھلا دشمن ہے، لہذا شیطان کی چال سے، شیطان کی جالوں سے ہمیں حفاظت ہونی چاہیے۔ شیطان کے وسوسے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت کرے کہ شیطان جب دل میں وسوسہ ڈالتا ہے تو بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، بیٹا ماں باپ کا نافرمان ہو جاتا ہے، کہ معمولی بہانے سے جھگڑا کروا کے ایک دوسرے کے رشتوں کو توڑ دیتا ہے۔ اس لیے شیطان کو دشمن سمجھو۔ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سانس اکھڑنے سے پہلے تو قبول کر لیتا ہے۔ جو شخص آخرت کی کھیتی نیک عمل کا مطلب گار ہوگا ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا